ارے ٹوپیاں چمکتی ہیں. کسی مدرسے کے اساتذہ کو جنہوں نے بہت جدوجہد محنت کی اور بچوں کو زبردست کوشش کی اس بنجر زمین کو آباد کرنے میں کافی جدوجہد کی. تو اسی اساتذہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ چند منٹ اپنی دل کی باتوں کو سامعین کے سامنے رکھیں اور ہم سامعین ان کی باتوں کو مکمل توجہ سے سنیں گے اور ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، جس سے میری مراد جناب حافظ مولوی شاہد حسین صاحب وہ آئے اور ہم سامعین کے سامنے چند منٹ دینی باتیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس اجتماع میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ ہی لوگوں کی محنت اور دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ لکھتے ہوئے. لیکن جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو کہنا پڑتا ہے نصیب صبح تیری مہربانی. محترم دوستو، ابھی ہم لوگ خصوصی واقف ہیں یہ جلسہ جو سجایا کیا ہے کس مقصد کے لیے سجایا کیا ہے. یہ پروگرام دراصل جہاں ابھی ہم لوگ تشریف فرما ہیں جس کو قائم کیا حضرت مولانا شہاب الدین صاحب نے، پھر جب یہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی. جب عید کے بعد میں گاؤں میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا تو ابھی جو یہاں طلباء ہیں ان کے والدین نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیے. تو میں نے سوچا کہ اس بچے کو ہم کہاں پڑھائیں گے، کہاں اس کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے تاکہ یہ میرا سلسلہ جو پڑھنے کا ہے وہ باقی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے لیے مجھے منتخب فرمایا اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب نے کہا ہم آپ کے لیے اور مولوی عبدالباری کے لیے زمین کو وقف کرتے ہیں، آپ اس سرزمین کو اس چمن کو سجائیے اور آگے بڑھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دی کہ جس راستے میں ہمیں لگایا،
جس راستے میں ہم نے 13 سالہ زندگی کو وقف کیا، 14 سالہ زندگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی راستے میں لگا کر کے رکھا۔ ہم آپ لوگوں سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس بندے کے لیے آگے کے لیے پوری دعا کریں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس عظیم کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، ان سے پہلے بھی کئی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوم کے لیے نازل فرمایا تھا، لیکن اس کتاب کی حفاظت نہیں ہو پائی۔ کیوں نہیں ہو پائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ آج جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی توریت، اس کے اندر بھی تبدیلی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی انجیل، اس کے اندر بھی تبدیلی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو انہوں نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ کتاب جو قرآن مجید کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھی، کسی ایک طبقہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی واقعات کو، حادثات کو، جو واقعات پیش آئے ان کو بھی اس میں ذکر کیا ہے، اور جو آئندہ قیامت تک کے لیے جو آنے والے واقعات اور حادثات ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں نازل فرمایا، اور فرمایا اس قرآن کریم کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، کیونکہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو، لیکن شرط ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی جو انسان گزارتے ہیں اس کے لیے مکمل طریقہ اس قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے گی۔ بہترین شخص تعبیر کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل طور پر قرآن مجید پر عمل کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی، لیکن ہم لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، صرف ہم اصال ثواب کے لیے اس قرآن مجید کی تلاوت کرواتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس قرآن مجید کے اندر جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ جیسے جو غلط کام کرتے ہیں، جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا اور ان کو زجر و توبیخ کیا اور ان کو
ڈانٹنے کے انداز میں کہا اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر نہیں چلے گا یقیناً وہ ناکام و نامراد ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، لیکن جو اس قرآن مجید پر عمل کرے گا، اس کو سنے گا اور جو پڑھنے کے لیے نہیں جانتا وہ جو پڑھا ہوا ہے اس کی تلاوت کو سنے گا، تو یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے خوشخبری سنائی ہے اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید ہم نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیے اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ ہے، ورنہ آج جو دنیا کی حالت ہے تمام تر مدارس بند ہیں، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ دینی تعلیم کا جو سلسلہ چل رہا تھا پہلے سے آج بھی وہ قائم ہے۔ کئی جگہوں پہ مکتب چل رہے ہیں اور جو حفاظ کرام ہیں، جو مدرس ہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اور بچوں کو آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ اور اس بات کو ہم لوگ سمجھیں، کسی آدمی نے کہا کسی سے کہ مولوی جو بناتا ہے کوئی شخص اپنے پیسے سے بناتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یاد رکھیے ایسا شخص کہنے والا یقیناً وہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی گمراہی میں ہے، بہت ہی گمراہی میں ہے۔ آپ حافظ کی قدر کو نہیں جانتے ہیں، عالم کی قدر کو نہیں جانتے ہیں۔ حافظ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت میں لے کر کے جائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ فرمائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ فرمایا ہے، کسی انجینئر کے بارے میں یہ فرمایا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نہیں فرمایا، لیکن حافظ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا اور 10 ایسے آدمیوں کو جنت لے کر کے جائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اب آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ ان لوگوں کو یہ تماشا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی جو بناتا ہے وہ اپنے پیسے سے بناتا ہے، ہم جو اپنے بچے کو انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، کیا ہم کسی سے بھیک مانگنے جاتے ہیں؟ کیا کسی سے ہم چندہ لیتے ہیں؟ نہیں محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سوچ غلط ہے، ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر ہم 10 روپے بھی خوش دلی کے ساتھ ان بچوں کے لیے خرچ کریں گے تو وہی 10 روپے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک عالم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک عالم 100 آدمیوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے ناواقف ہیں، دین کی اتنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ دین سے ناآشنا ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں علماء اور حفاظ کی کمی نہیں ہے۔ آپ دین کے بارے میں اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں، ہم ہمیشہ ان کے اوپر انگلی اٹھانے میں لگے رہتے ہیں، ان کے پیچھے پیٹھ برائی کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کہا دیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں وہ علماء کے ساتھ ہے، ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ہے، انجینئر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے کام کھینچنے سے الحمدللہ کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ عالم کی جو حیثیت ہے، حافظ کی جو حیثیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برقرار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی وقار کو پہچانیں، ان کے مقام و مرتبہ کو جانیں اور ان سے محبت کریں۔ مولانا شہاب الدین صاحب بارہا ایک حدیث شریف سنایا کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پہلے متعلم بنو، حدیث میں ہے کیا
پہلے متعلم بنو. اگر متعلم نہیں بن سکتے ہو تو معلم بنو. اگر معلم نہیں بن سکتے ہو متعلم بنو. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آگے فرمایا سامع سننے والے بنو. اگر عالم دین ہم سے کوئی دینی باتیں کہہ رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو اس کو سنو. حافظ قرآن اگر ہمارے گھر میں تلاوت کر رہا ہے, ہماری مسجدوں میں تلاوت کر رہا ہے, ہم ان کی تلاوت کو سنیں, اس کا بھی ثواب ہوگا. اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. چوتھی بات ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے بنو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم کی دولت سے نہیں نوازا, متعلم بننے کی توفیق نہیں دی اور سننے والے بھی نہیں بنایا, کم سے کم جو ہمارے گاؤں میں علماء ہیں, حفاظ ہیں, یا پوری دنیا میں جو بھی علماء اور حفاظ ہیں, سب سے محبت کرنے والے بنے. حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے, اگر ہم محبت کرنے والے بنیں گے, ان سے اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے, یقیناً وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے. کیوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے, یہ بشارت دی ہے کہ محبت کرنے والے بھی بنو. اگر ہم محبت کرنے والے بھی بنیں گے تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول کی کوئی بات رائگاں نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا سمجھ لیجیے وہ اللہ کی بات ہو گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے بھی محبت کریں, حفاظ سے بھی محبت کریں, اور جو یہ مدرسہ قائم ہے, ہم لوگ تو چند دنوں کے مہمان ہیں, لیکن حضرت یہاں پر مستقل رہیں گے. یہ جو سلسلہ چل گیا ہے, دعا کریں اور اس کی ہم لوگ مل کے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تا قیامت تک یہ ادارہ چلتا رہے گا. اس لیے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.